اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیں، ایمان کے تقاضا، پہلا تقاضا تو یہ ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، کہ آپ کا یقین ہو اللہ پہ۔ کیسا یقین؟ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا مقصود حیات ہے، آپ کا یقین ہو، اور اللہ آپ کو مطلوب ہو، اور اللہ ہی آپ کو محبوب ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیں، ایمان کا تقاضا میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اللہ میری منزل ہے، اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تیاری کر کے۔ دیکھیں، اگر آپ کا یہ یقین پیدا ہو گیا تو اب اللہ کے راستے پر لازمی آپ چلیں گے۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہے، جو کہ یقین ہونا چاہیے۔ اصل میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو بالکل غافل ہیں، بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور بالکل اندھے بن چکے ہیں۔ اور قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ سمن بکمن عمیٌ، کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ایمان کا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے ایمان۔ پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان کا مطلب یقین۔ یقین کا مطلب کس بات پہ یقین؟ کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ بس میں من چاہی زندگی گزارتا رہوں یا گزارتی رہوں اور بس تلاوت کرتی رہوں، نماز پڑھتی ہوں۔ نہیں، منزل اللہ ہے، منزل دنیا نہیں ہے۔ جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو گیا، جب تک آپ نے دنیا سے رخ پھیر کے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر یہ ایمان نہیں ہے۔ یقین کا لازمی تقاضا جو ہے یہ ہے کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور کہہ دیں ببانگ دہل کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ یکسو نہیں ہیں، یک طرف نہیں ہیں، تو آپ مشرک ہیں اس آیت کی روح سے۔ دیکھیں، دو ہی تقاضے ہیں، یا تو آپ یکسو ہیں یا نہیں ہیں۔ حنیف ہیں آپ، اگر یکسو ہیں تو آپ مشرک نہیں ہیں۔ اگر آپ یکسو نہیں ہیں یا آپ کا رخ ہی غلط ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یکسو نہیں ہیں، بالکل ہم یکسو ہیں، بالکل میں یہ مانتا ہوں، لیکن ہماری یکسوئی، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہماری۔ آخرت کی طرف رخ کرنا تو درکنار، ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، میری منزل اللہ ہو، اور میں اللہ کے راستے پر چلنے لگوں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دوں۔ تو دیکھیں، یہ بڑی مغالطے کی باتیں ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں جو مغالطہ ایک لگ گیا ہے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم ایماندار ہیں، یقین ہے ہمارا، لیکن وہ یقین جو ہے وہ باطل پہ ہے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہر کے لیے بنایا ہے، ظاہر میری منزل ہے، اور میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے۔ یہ اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا عملی نعرہ یہ ہے کہ بس دنیا، دنیا اور دنیا، بات ختم۔ تو دیکھیں، ایسی بات تو یعنی مناسب نہیں ہے۔ ایسے طریقے سے جینا جو ہے وہ لا حاصل ہے اور بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن دیکھیں، اکثر جب اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات نام نہیں لیتے، وہ رویوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ دیکھو اس شخص کے رویے کو دیکھ لو۔ تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هل ادلکم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے لوگو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، یعنی ضل سعیہم فی، لفظی ترجمہ ہے، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، لفظی ترجمہ ہے۔ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، جن کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، اور بس یہی میرا، بس کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات وہم یحسبون، گمان ان کا یہ ہے، یہ سب سے زیادہ نقصان میں جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ابھی ہم نے عید میلاد منائی ہے، ابھی ہم نے خیرات کی ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ابھی گرمیوں کے روزے رکھے ہیں، ابھی ہم حج سے آئے ہیں، اور ہم روز کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، بس ہم تو ٹھیک ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایمان کی یہ علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے سب سے پہلا کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ آپ کا مقصود حیات ہو جائے، اللہ آپ کی منزل بن جائے، اللہ آپ کا محبوب واحد بن جائے۔ اس وقت تو ہمیں محبوب دنیا ہے، دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت یہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ہماری۔ آپ اپنے دل کو ٹٹول کے تو دیکھیں نا، ساری آپ کی توجہ ظاہر پہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی، اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ اور ان کے ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو بہرحال بالاخسرین اعمالا کی میں بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، آگے آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، انکار کیا اس سے، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات سے۔ اب جو ان کے نیک اعمال ہیں، یعنی دنیا ان کا مقصود، محبوب اور مطلوب، اب ان کے جو نیک اعمال ہیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ تسبیحات، یہ خرچے، یہ صدقات، یہ سب کو اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ لائیں گے اپنے ساتھ، پہاڑ جتنے نیکیاں ہوں گی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس جب ترازو میں ڈالا جائے گا اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اب ان کے اعمال ضبط ہو گئے، نیک اعمال ضبط ہو گئے، اب ان کا وزن جو ہے یعنی میزان میں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، نیت ہی خراب ہو نکلی نا۔ دیکھیں دین کا ایک بنیادی کلیہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی، محبوب آپ کو دنیا ہے، پیاری دنیا ہے، آخرت سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں آپ جائیں گے، یعنی اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، لیکن آپ خیر اس وقت منائیں گے جب آپ کا کوئی ایمان آخرت کے بارے میں ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوم آخرت پر ہمارا قطعاً ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، نہ ہم دوزخ پر یقین رکھتے ہیں نہ جنت پر، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ساری کوششیں، دیکھیں اگر آپ کا یقین ہوتا تو جنت میں جانے کی کوشش تو کرتے، اس کا راستہ پوچھتے، یا دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے۔
ہم تو ایسے بے خبر سو رہے ہیں کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم